أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر مدنیہ 3 آیت 1 رکوع۔ آج ہم نے سورۃ النصر کو سیکھنا ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 3 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آج ہم نے اس کی تفسیر، تجوید اور ترجمے کے ساتھ ہم نے اس کو سیکھنا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، لیکچر کو اینڈ تک سننا ہے، اور جو سمجھ نہ آئے وہ آپ نے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور جو میرے اسٹوڈنٹس جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے یہاں پہ بتا سکتے ہیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جیم کے ساتھ دیکھیں اوپر مد ہے اور یہ بڑا مد ہے، تو اس کو ہم نے 5 سے 6 منٹ کے لیے، سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جاء نص، صاد جو ہے موٹا حروفوں میں سے ہے، نص اس کو صاد کا موٹا پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پیچھے را کا لفظ ہے، را کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ اللہ سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ والفتح، اللہ ہی کی دیکھیں یہ ہا دوسرا ہے، والفتح، والفتح یہاں ہا دوسرا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا یہ الف مد ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، جیسے زال الف زبر دا۔ اذا جب، جاء آئے، نصر مدد، للہ اللہ کی، والفتح اور فتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یدخلون یہاں پہ کیا ہے؟ دال پہ جزم ہے، اس پہ کلکلا کریں گے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 کلکلا کے حروف ہوتے ہیں، جب ان پہ جزم آ جائے تو ان پہ کلکلا جو اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یدخلون، ید جو میں ہو رہا ہے، ید ہو رہا ہے، یہ کلکلا کہلاتا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ، فی دین اللہ، نلہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، ہم اللہ کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ نلہ افواجا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تن غنہ کریں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہاں بھی الف مدہ ہے، واو خالی الف سے پہلے زبر ہے، افواجا۔ یہاں دیکھیں یہ آگے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہ جو چھوٹا سا سائن قا کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ وقف نبی۔ یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تو اس کو کہا جاتا ہے وقف نبی، وقف نبی، اور یہ اس کی جو ہے علامت ہے، یہ چھوٹی سی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ پس پاکی بیان کر۔ اچھا جی اوپر سے ہم نے ترجمہ نہیں پڑھا۔ وَرَأَيْتَ اور رَأَيْتَ دیکھے تو، ناسا لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہیں، فی
बीच या में, दीनी दीन में, अल्लाही अल्लाह के दीन में दाखिल होते हैं, अफवाजन फौज दर फौज, मतलब के और तुमने देख लिया कि लोग गौल के गौल मतलब इसका भी वही होता है फौज दर फौज या जमात की जमात एक पूरी जो है वो अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बस पाकी बयान कर बिहम्दी साथ तारीफ रब्बी का अपने रब की वस्तगफिर और बख्शिश मांग उससे तो अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह कर और इससे मगफिरत मांग। इन्नहु काना तव्वाबा इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबन फिर आने वाला यानी बेशक वो माफ करने वाला है तव्वाबन तौबा कबूल करने वाला है या माफ करने वाला है। फिर पढ़ते हैं हम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اور جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی طرف تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر اور مغفرت مانگ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اوپر سورۃ النصر کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج جوک اور در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہو جائیں اور تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کریں، مثلا یوں کہیں سبحان اللہ و بحمدہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔ آخر میں یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ ہی تسبیح تمہید کیا کرتے تھے، استغفار میں لگے رہتے تھے۔ اس صورت میں جو ان چیزوں میں مشغول رہنے کے لیے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس خطاب کی وجہ سے آپ نے اور زیادہ تسبیح اور تمحید اور استغفار کی کثرت شروع فرما دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ آپ اپنی آخر عمر میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ یعنی کہ یہ پڑھنا بھی سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ ہم کریں تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم وہ کام کیا کرتے تھے وہ سنت ہے، جو اگر وہ ہم کریں تو اس کا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ اپنی آخری عمر تک یہ تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا نام آتا ہے تو آپ نے رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھا کریں۔ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے جو اس بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، پھر آپ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کو آخر تک تلاوت فرمایا۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں الفتح سے فتح مکہ مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ میری موت قریب ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی، اور یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، لاسٹ جو ہے تشریح میں، کہ حضرت فاطمہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس کو بھی نوٹ کر لیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ میرے گھر والوں میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ جو ہے وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مشائخ بدر کی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر حضرت ابن عباس کو مشائخ بدر کی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ بعض حضرات کو ناگوار ہوا کہ ان کو ہمارے ساتھ مجلس میں کیوں بٹھاتے ہیں، حالانکہ 9 عمر ہیں، یعنی چھوٹے ہیں، اور ان جیسے ہمارے لڑکے بھی ہیں، انہیں ہمارے ساتھ مجلس میں کیوں نہیں بٹھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ایک دن ان حضرات کی موجودگی میں حضرت ابن عباس کو بلایا اور حضرات سے پوچھا کہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ ان میں سے بعض نے تو خاموشی اختیار کر لی اور بعض نے جواب دیا کہ اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور ممالک فتح ہو جائیں تو اللہ کی حمد کریں اور استغفار میں مشغول رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا بات اسی طرح ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہو آپ؟ تو حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اس صورت کا مطلب یہی سمجھتا ہوں۔ سورۃ النصر میں، چونکہ اس صورت میں آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ آپ دنیا سے جلدی تشریف لے جانے والے ہیں، آپ تسبیح، تمہید اور استغفار میں مشغول ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے آخر عمر میں آپ تینوں چیزوں کی مشغولیت کے ساتھ دیگر امور متعلقہ آخرت میں بھی پہلے کی بنسبت اور زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پوری سورۃ الفتح پڑھی اور آخر میں کہا کہ فَأَخَذْ بَاشَدْ مَا كَانَ قَدْ أَجِدْ غَادًا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی اعمال آخرت سے غافل نہیں رہتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور اگر ہم بھی اسی طرح سے کریں تو یہ بھی ہمارے لیے سنت بھی ہے۔ تو اور رسول اللہ اور سورہ نصر نازل ہونے کے بعد اس طرف اور زیادہ متوجہ ہو گئے۔ جو دعوت کا کام آپ کے ذمے تھا، یعنی لوگوں کو دین اسلام اور احکام اسلام پہنچانا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے بے شک، اور بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے انجام دینے میں مخلوق کی طرف بھی توجہ دینی پڑتی ہے۔ لہٰذا آپ کو حکم دیا گیا کہ خصوصیت کے ساتھ ایسی عبادت کا اہتمام کریں جس میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو۔ اسی کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب میں ارشاد فرمایا۔ اور اس صورت میں فرمایا کہ اب جب کہ اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے تو اور زیادہ تسبیح اور تمحید میں، استغفار میں لگے رہیں۔ آپ نے اس پر عمل فرمایا اور آیت کریمہ کے نازل ہونے کے 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے کام میں بہت محنت کی، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ مکہ والوں میں سے چند ہی آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ کو ہجرت پر مجبور کیا۔ پورے جزیرہ عرب میں آپ کی بعثت کی خبر پھیل گئی تھی اور آپ کی دعوت حق کا علم ہو گیا تھا، لیکن
ایمان نہیں لاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ابھی انتظار کرو، دیکھتے رہو ان کا اپنی قوم کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تب بھی قریش مکہ ایمان نہیں لائے اور بدر اور احد میں جنگ کرنے کے لیے چڑھ آئے اور غزوہ احزاب میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر جب رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا، یہ لکھ لیں مکہ معظمہ کب فتح ہوا؟ رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو مکہ والے بھی مسلمان ہو گئے۔ عرب کے دوسرے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج مدینہ منورہ میں آتے تھے اور یہ دیکھیں نا، یہ والی جو صورت ہے مدنیہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اسلام قبول کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ مکہ کے لوگ مدینہ میں آتے تھے اور اسلام قبول کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ اسی کی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا میں پیش کی خبر دی گئی ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا کہ جو حضرات کسی بھی طرح سے دین کی خدمت کرتے ہیں، جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور موت کے قریب معلوم ہونے لگے تو حسب ہدایت قرآنیہ اور ذکر و تلاوت اور عبادت میں خوب زیادہ مشغول ہو جائیں۔ خوب مشغول ہو جائیں۔ اور اس کی اب فضیلت کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت فرمایا کہ تم نے نکاح نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نکاح کیسے کروں؟ تو فرمایا کیا سورہ قل هو اللہ احد نہیں؟ عرض کیا ہاں ہے۔ فرمایا وہ تہائی قرآن ہے۔ پھر فرمایا کیا تیرے پاس قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے؟ عرض کیا ہاں وہ میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ چوتھائی قرآن ہے۔ پھر فرمایا تیرے پاس سورہ اذا زلزلت الارض نہیں ہے؟ عرض کیا کہ ہاں ہے۔ فرمایا وہ نصف قرآن ہے۔ تم نکاح کر لو، ان صورتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا نکاح کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آج ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سورۃ النصر جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں 3 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، اور یہ اس صورت میں کیا بتایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تسبیح میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور مغفرت طلب کریں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم نے اور کیا دیکھا کہ 8 رمضان المبارک میں 8 ہجری رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہوا تھا تو مکہ والے بھی مسلمان ہو گئے تھے اور دوسرے عرب کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے جو لوگ ہیں مدینہ میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو ہجرت کا حکم ہو گیا تھا نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ مدینہ میں ہی یہ صورت بھی نازل ہوئی تھی۔ تو مدینہ میں آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے اور وہ واپس چلے جاتے تھے، اور اسی کی جو ہے نا پیش کی خبر کس آیت میں دی گئی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فوج در کے آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، سو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے جو آپ کا مقصد تھا وہ جو لوگوں کو دعوت دینا وہ اب ہو رہا ہے پورا، تو اب کیا کریں؟ اب آپ اللہ کی اب آپ نے تبلیغ کر دیے، اب آپ نے پڑھا دیا، یہ اس طرح سے ان کو دعوت دی ہے، اب آپ کیا کریں؟
تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، آپ اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ طلب کریں، حمد ان کی بیان کریں اور مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت جو ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اور ایک بات یہاں پر بھی بتائی ہے کہ حضرات مشائخ نے فرمایا جو حضرات کسی بھی طرح سے دین کی خدمت کرتے ہیں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور موت قریب ہونے لگے تو حسب ہدایت قرآنیہ ذکر اور تلاوت اور عبادت میں خوب زیادہ مشغول ہو جائیں، یعنی کہ پہلے جتنا کرتے تھے عبادت اس سے ڈبل کر دیں اپنی عبادت کو اور زیادہ اس میں مشغول ہو جائیں۔ اور ہم نے یہاں پہ کیا سیکھا کہ سورہ جو قل ہو اللہ ہے، سورہ اخلاص ہے، وہ کتنے وہ تہائی قرآن کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور جو قل یا ایھا الکافرون ہے وہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، چوتھائی، ٹھیک ہے، اور جو اذا زلزلت الارض ہے وہ نصف آدھے قرآن کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک ہم نے یہ حدیث دیکھی، یہاں پہ بڑی اس کی فضیلت۔ تو یہاں تک جو بھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو وہ آپ نے لازمی پوچھنا، اور امید کرتی ہوں کہ آج کے لیسن بھی بہت آپ کو اس کو بھی سننے میں مزہ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے اس پر ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کل جو ہے نیکسٹ جو ہم سورت پڑھیں گے وہ سورت ہوگی ہماری سورت الکافرون انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے آپ جو ہے ریڈی رہیے گا، ریڈی رہیے گا، اور جو ہے چینل پہ جو اگر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور آپ لوگ کمنٹ میں بھی بتایا کریں کہ جو ہے وائس وغیرہ تو کلیئر ہوتی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا ہوتا۔ جزاک اللہ مریم، بہت انفارمیٹیو کلاس تھی جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں نے یہ بھی ارادہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ آپ ہم جو بھی سن رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ عمل جو ہے خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں توفیق۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔